اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیات بینات آج کے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس مختصر وقت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے 95 تک ان آیات پر مشتمل گفتگو کریں گے، اور اللہ جل مجدہ کے پیغام کو اور اس کے حبیب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ زندگی میں اس پیغام خدا اور پیغام مصطفیٰ کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی نیت کریں گے۔ حضرین محترم، اللہ جل مجدہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور انہیں مختلف کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ جل مجدہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور تمام اہل ایمان کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ یہ کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب انقلاب بھی ہے۔ اسے پڑھا جائے تو صرف پڑھنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو افراد کی زندگیوں میں بھی، اور اگر اس کے احکام کو معاشرے میں نافذ کیا جائے تو پوری قوم اور پورے معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے۔ چند احادیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے، اور اس کو پڑھنے اور سننے کی فضیلت کے حوالے سے۔ صحیح حدیث ہے ترمذی شریف میں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے جو 10 گنا نیکیوں جیسی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث کو مزید وضاحت کے ساتھ اور دلالت کے ساتھ
امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ فاقبلوا مأدبتہ ما استطعتم، جس قدر ممکن ہو اللہ کے دسترخوان میں سے حصہ لے لیا، قبول کرو۔ تصور کریں اس قرآن کو اللہ کے محبوب نے اللہ کا دسترخوان، کوئی بڑا امیر آدمی ہو، بادشاہ وقت ہو، تو جب وہ دسترخوان سجاتا ہے تو جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق وہ اس دسترخوان پہ ہر چیز سجا دیتا ہے، تاکہ آنے والے حسب منشا، حسب چاہت، حسب رغبت، جو چیز انہیں پسند ہو وہ اٹھا کے کھا لے۔ اور یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک شے نہیں اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ ہر چیز اللہ نے اس دسترخوان کے اندر سجا دی ہے، اب ہر ایک کی ہمت ہے کون کتنا اس میں سے اٹھا لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دسترخوان کھانے کا ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کھانا کھا جاتے ہیں، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اور جس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ اتنی گنجائش کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا کلام یہ اللہ کا دسترخوان ہے، ابتدا سے لے کے آج تک لوگ اس دسترخوان سے حصہ لے رہے ہیں اور قیامت تک اپنے اپنے مقدر کے حساب سے حصہ لیتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے اور نور مبین ہے، چمکتا ہوا نور ہے۔ رسی کا معنی کیا ہے؟ رسی کا معنی اللہ نے یہ رسی اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ ایسی جگہ ہو جہاں راستے دشوار گزار ہوں، بھول بھلیاں ہوں، اور وہاں آپ کسی کو اندر بھیجیں اور وہ ایسا آدمی ہو کہ جس کو وہاں سے دوبارہ نکلنے کا پتہ ہی نہ ہو، راستے بھی ایسے دشوار گزار ہوں، تو پھر آپ اس کے لیے آسان سے ایک طریقہ کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں ایک رسی دے دیں گے، لمبی سی رسی، تاکہ جہاں مرضی چلا جائے وہ رسی کا کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہو، اور وہ جب واپس آنا چاہے تو اس رسی کو پکڑ کے جس راستے سے آیا تھا وہاں سے واپس چلا جائے۔ اس دنیا میں آ کے انسان دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے، دنیا انسان کو بھلا دیتی ہے، یہاں انسان گم ہو جاتا ہے، ہر طرف سے گم ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں آ کے اس بارگاہ عزتی سے، اس بارگاہ خدا بندی سے تعلق اسی کا قائم رہتا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں قرآن کی رسی کو تھام لیا۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی رسی ہے، تو اس رسی کے ساتھ جو مضبوط و مستحکم طریقے سے جس نے تعلق قائم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کبھی دنیا میں رہ کر گمراہ نہیں ہوگا۔ والنور المبین، واضح روشن نور ہے، والشفاء النافع، نفع مند شفا ہے۔ ہم بیمار ہو جائیں تو اپنے علاج کے لیے کتنا کچھ نہیں کرتے، اگر وہ ایک جسمانی شفا ہے، جسمانی علاج ہے جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی دوائی لے کر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس جتنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔
مگر یہ قرآن ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جو اس سے تعلق استوار کر لے کہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج اور شفا ہے۔ پھر فرمایا عصمت لمن تمسک بہ، جو شخص اسے تھام لیتا ہے یہ اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ وَنَجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے نجات کا باعث اور سامان ہے۔ لا یزیغ فیستعتب ولا یعوج فیقوم، آدمی راہ راست سے نہیں بھٹکے گا اور نہ ایسا ٹیڑھا ہوگا کہ اس کو دوبارہ سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ولا تخلق من کثرت الردہ، فرمایا کہ زیادہ پڑھنے سے یہ بوسیدہ اور پرانا بھی نہیں ہوتا، جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں اس کی لذت میں، اس کی حلاوت میں، اس کی چاشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شرق سے غرب تک لوگ پڑھتے ہیں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، گھروں میں کثرت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، مگر کوئی پڑھ پڑھ کے اس سے اگتایا بھی نہیں، پرانا اور بوسیدہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ تو اس کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا اتلوہ فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ، فرمایا اس کی تلاوت کیا کرو کہ اللہ اس کی تلاوت پر تمہیں اجر عطا کرے گا، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ وہ پھر آگے وہی حدیث جو پہلے بیان کی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ ایسی کتاب ہے۔ اب پھر قرآن پاک سننے کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے مسند احمد میں، اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو غور سے سنتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک نیکی کئی گنا بڑھا کے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تصور کریں، صرف سننے کی بات نہیں ہے، غور سے سننے کی بات۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے اور تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ جو ایک آیت بھی اس کی غور سے سنتا ہے، فرمایا کہ اسے ایک نیکی کئی گنا بڑھا کے عطا کی جاتی ہے۔ ہمارا حق جب ایک آیت کے سننے کا یہ اجر ہے، تو حاضرین مکرم جو قرآن پورے کی سماعت کرتا ہے، غور سے سنتا ہے، پھر اس کے اجر کا حال کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں فائدہ کیوں نہیں ملتا؟ اس قوم کو اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس سنت مصطفیٰ ہے، پھر اسے فائدہ اس امت کو اوپر جانے کی بجائے نیچے کیوں جا رہی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حال پتہ ہے، ایک رکوع لمبا ہو جائے، 2 رکوع ہو جائیں تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے نماز تراویح میں تو پیچھے آرام سے کھڑے رہتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ قرآن سننے کا شوق نہیں ہے، قرات آہستہ ہو جائے پھر بھی ہم اکتا جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فرفن اس انداز سے پڑھا جائے کہ نہ سنانے والے کو سمجھ میں آئے نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے، پھر ہم خوش رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب قرآن ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے کہا کہ قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، تو ترتیل سے پڑھا جائے گا تبھی تو سننے کی نوبت آئے گی۔
جب اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ تعلمون اور یعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی تو غور کیسا؟ جب غور سے نہ سنا تو اجر کیسا؟ اسی لیے آپ دیکھیں یہ ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اہل عرب میں دیکھیں آپ, سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کتنے خوش الحانی سے پڑھتے ہیں قرآن. یہ قرآن سنانے کا بھی حق ادا ہوتا ہے, سننے کا بھی مزہ آتا ہے. تو قرآن کے ساتھ شغف ایسا ہو جائے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو اس نیت کے ساتھ کھڑے ہوں, نماز میں بھی جب کھڑے ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کی آیت سنوں گا اور اس پہ اللہ مجھے اجر دے گا, نیکیاں بڑھا بڑھا کے عطا کرے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ تو سننے کی بات تھی, فرمایا من تلاہا, جو اس کی تلاوت کرے گا, کانت لہو نورا یوم القیامہ, تو قیامت کے دن جو قرآن کی تلاوت کرے گا یہ تلاوت اس کے لیے نور بن جائے گا. اہل ایمان اور منافقین میں فرق کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کوئی روشنیاں لائٹس یہاں سے لے کے نہیں جائیں گے, یہی حسنات ہیں, نیکیاں ہیں, طاعات ہیں, عبادات ہیں, یہی نور بن کے قیامت کے دن اہل ایمان کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتا ہوگا. یوم تری المؤمنین یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم ومن خلفہم, سب اللہ پاک نے فرمایا مختلف مقامات پر کہ جب ان کا نور آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. اہل ایمان کا نور جب دیکھیں گے منافقین تو منافقین پکاریں گے اہل ایمان کو. دنیا میں تو سب ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, پہچان نہیں ہوتی, مگر قیامت کے دن پہچان ہو جائے گی. جس کے ساتھ نور ہوگا وہ مومن ہوگا, جو اندھیرے میں چل رہا ہوگا وہ منافق ہوگا. منافقین پہچانیں گے اور پہچان کے کہیں گے ذرا اس نور کا حصہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو, اس نور کا حصہ ہمیں بھی عطا کر دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, انہیں حکم ہوگا, کہا جائے گا یہاں نور نہیں ملے گا, اگر نور لینا ہے تو واپس چلے جاؤ دنیا میں. نور تو وہاں سے لے کر ہم یہاں آئے ہیں, یہاں آ کے نہیں ملا. پوچھیں گے الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, ہماری گپ شپ ہوتی تھی, کھانا پینا اکٹھے تھا, چلنا پھرنا تھا, کاروبار تھا, بزنس تھا, سب کچھ تھا, کیا ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا. اہل ایمان کہیں گے ہاں کیوں نہیں تھے تو ہم اکٹھے, مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا کہ ہم اس نور کی تلاش میں رہتے کہ کہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے اور جہاں قرآن کی تلاوت مل جاتی ہم کشاں کشاں حاضر ہو کے سنتے تھے. اس قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے سننے سے ہمیں نور میسر آ گیا اور تم اس سے محروم رہ گئے. حاضرین مکرم, پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث اس کو بھی امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کی, اور یہ حدیث آپ شاید غالباً ہر ایک شخص پہلی بار سن رہا ہوگا. تو یہ اتنی کمال کی حدیث پاک ہے کہ انسان, ہم تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ, فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ جس نے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت کی, قرآن سیکھا, قرآن پڑھا, فرمایا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں میں لے لیا. دونوں پہلو میں اس نے نبوت کو لے لیا. الا انہ لا یوحی الیہ, فرق یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں ہوتی. تصور کریں, یہ قرآن وہ اللہ کا پیغام جب حضور غار حرا میں تھے اللہ کا مقدس فرشتہ لے کے آیا. اس کلام کے ذریعے اللہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے. اسی لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, فرماتے جب میرا جی چاہتا کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا. اس لیے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے.
اور جب میں یہ چاہتا، میرا جی کرتا کہ اللہ مجھ سے بات چیت کرے تو میں قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتا. سبحان اللہ. تو حاضرین مکرم، جنہیں خبر تھی وہ ایسے تھے، جنہیں خبر نہیں ان کے دانت میں کیل پڑے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے. مثال لے لیں، ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کی قدر و قیمت جسے پتہ نہیں ہے وہ تو ایک پتھر ہے، پتھر سمجھ کے بندہ اٹھا کے گھر میں رکھ لے گا. اسے کیا خبر کہ اس کی قیمت کیا ہے. پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے کے قابل ہے. اتنی بڑی نعمت جسے قرآن کی دولت مل گئی، گویا اسے نبوت اس نے اپنے دونوں پہلوؤں میں دی. آج کی ہم اس پہلے حصے میں جو قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کی بات ہے اور قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل میں جھانکے. آج کی شب ہم یہاں بیٹھے ہیں محض سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. محض ایک وقت گزارنے کے لیے نہیں، وقت بہت گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا رہ گیا، اور ہر ایک کا وقت گزرتا ہے اور گزر جانا ہے. لیکن یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہی 24 گھنٹے ہیں ہر ایک کے پاس. جو سو کے گزار دے اس کے بھی گزر جائیں گے، جو اللہ کی بندگی میں گزار دے اس کے بھی گزر جائیں گے. انہی 24 گھنٹوں میں ہر ایک نے، کسی نے ضائع کر دیے اور کسی نے ان کو استعمال کر کے کوئی اعلیٰ درجوں پر پہنچ گیا. لہذا ہم میں سے ہر کوئی، میں ایک جمعہ پر بھی عرض کر چکا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ ہم میں سے کون کون ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. پھر اس کے بعد اس درجے میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے. اگر قرآن صحیح پڑھنا بھی نہ آیا تو دوستو، جب آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے اور یہی سوال کر لیا کہ پیغام، اور یہ آیات بینات ہیں، جب دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو ویلکم کیا جائے گا اور دوزخیوں کو بڑی مار پڑے گی آگے سے، انہیں بڑا بے عزت اور ذلیل کر دیا جائے گا. تو وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کا پیغام تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اس پیغام کے آنے کے بعد بھی تم ناکام ہو گئے؟ دوستو، اگر وہ اللہ کا پیغام جو سب نبیوں کے سردار تاجدار کائنات کو عطا کیا گیا، جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا، جو سب کتابوں سے آخر میں آنے والی کتاب ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آئی، اگر کافر غیر مسلم اس کے احکام کو سیکھ کے عمل کر دے تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اگر وہ قرآن ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو پڑھنا بھی نہ سیکھا اور اس کے بغیر ناکامی کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو اس سے زیادہ